بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پورے پاکستان کے مجبور، پریشان اور نا امید لوگوں سے درخواست ہے کہ امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہر امتحان کے ساتھ آسانی بھی دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے جتنا صبر کیا، جتنی امیدیں رکھی ہیں، انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم نے جو سوچا وہ پورا نہیں ہوا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہمارے نصیب کے حساب سے، ہمارے حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ بہترین وقت میں وہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ امتحان بھی ہمارا ہوتا ہے، انعام بھی ہمیں دیے جاتے ہیں۔ کسی اور مخلوق کے لیے انعامات کا ذکر نہیں آتا سوائے جن و انس کے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اگر آپ صبر کریں، اس کی حکمت پہ چلیں تو۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں سب کچھ اپنی مرضی کا بھی کروں اور پھر میں انعام بھی پا لوں گا، جنت بھی پا لوں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مالک کی رضا تمہیں پریشان کرنے میں نہیں ہے۔ کوئی کوزہ گر اپنا برتن بنانے کے بعد اسے خود نہیں توڑتا جب تک اس برتن میں خامی نہ آ جائے۔ خود کو سانچے میں ڈالنا جو رب کائنات چاہتا ہے، اس میں مکمل طور پر خود کو ڈھالو گے تو آپ کو آپ کی منزل ملے گی۔ خدا کسی انسان کو اپنی مرضی سے رسوا نہیں کرتا جب تک وہ انسان خود اپنے لیے مصیبتیں اکٹھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امتحانات دیے ہیں اس کے اندر مستحق لوگوں کے لیے ایک آفر ہوتی ہے۔ جہاں عذاب ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کے لوگوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک امتحان کا پیریڈ آ جاتا ہے، ان کے لیے انعام کا پیریڈ آ جاتا ہے۔ مستحقین کے لیے امتحان کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اصل میں مالدار کے لیے، دیندار کے لیے وہی وقت ہوتا ہے انعامات کا، وہ اپنی جیب سے خرچ کرے، اپنی دعاؤں میں خرچ کرے گا، تب اس کو انعام اور ملیں گے۔ لیکن جو شخص اس مصیبت میں، اس پریشانی میں خود کو اللہ سے جوڑے رکھے گا، صبر کرے گا، ہمت کرے گا، کوشش کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ وہ امتحان کے پرچے میں پاس ہو گیا۔ وہ سخی بھی امتحان کے پرچے میں پاس ہو گیا جس نے بخل نہیں کیا۔ اس نے اپنا مال اس رضا سے لٹا دیا کہ وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنی جیبیں، اپنا بینک بیلنس، اپنا گھر کا سامان خالی کر دیا۔ وہ پھر بھر جائے گا، پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ امید سب سے بہترین انعام ہے۔ اگر آپ نے امید پکڑ لی، اللہ سے لو لگا لی، تو اس وقت میں آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہمارا مقصد اس پروگرام کو بنانے کا یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بالکل مزدور ہیں، مزدور کے ساتھ رہتے ہیں، مزدور کی پریشانیوں کو جانتے ہیں، مزدور کی مجبوریوں کو جانتے ہیں، اور وہ مزدور بھی ہماری پریشانی اور مجبوریوں کو جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع اس لیے نہیں کیا کہ ہم کوئی بہت انٹلیکچوئل باتیں کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد یا ہمارے جاننے والوں میں جو پریشان ہوگا وہ ہمیں اپنے مسائل بتائے گا۔ ہمارے کچھ تعلقات ٹویٹر کی بیس پہ یا آفیشیلی کچھ لوگوں سے ہیں، سلام دعا ہے، ان تک آپ کی بات پہنچا دیں گے، آپ کا ذکر پہنچا دیں گے، آپ کی پریشانی پہنچا دیں گے۔ وہ آگے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک پہنچا دیں گے۔ انشاءاللہ اس کوشش سے نہ کسی ایک غریب کا بھی بھلا ہوگا، تو ہمارے ویڈیوز بنانے کا یا اس ایفرٹ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے صرف دو کام کرنا ہے، اپنے انفارمیشن دے دینی ہے جہاں پہ کوئی صحیح میں مستحق ہے، جو واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ حقدار ہے اور اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کا نمبر، اس کی ویڈیو، اگر اس فیملی کا معاملہ ہے تو پرائیویسی کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی حد تک انفارمیشن آپ دے سکتے ہیں وہ دے دیں، ان کے کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دے دیں یا ان کا کوئی لوکیشن دے دیں، تو وہ ہم آگے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جو لوگ اس میں کچھ کر سکتے ہیں، چاہے وہ این جی او ہے، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہیں، یا کوئی بھی عہدیدار ہے، بیوروکریسی ہے،
اگر کہیں سے کچھ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنلی لوگوں تک کو ٹیگ کر دیں گے اس چیز میں کہ اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا، آپ کو امداد نہیں ملتی، آپ کے حقوق نہیں ملتے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم انٹرنیشنل لیول تک ان کو یہ آپ کی آواز پہنچا دیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے اور ہمیں ایک بہترین قوم بنا کے دنیا میں روشن کرے۔ آمین۔